والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى آخره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا هاشمي يا مطلبي يا آقائي يا مولائي يا سندي يا مرشدي يا هادي يا قلبي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کتاب میں میرا نام لکھے اور اس کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام بھی لکھے تو فرمایا جب تک میرا نام لکھا رہے گا میرے رب کے نورانی فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگتے رہیں گے۔ کتنی بڑی بھائی یہ سعادت مندی ہے، کیونکہ نام تو بڑی دیر تک لکھا رہتا ہے، تو جب بھی اللہ کے سونے محبوب کا نام لکھنے کی توفیق نصیب ہونا تو ساتھ درود و سلام ضرور لکھا کریں۔ بعض لوگ ساتھ لام عین میم یعنی سلام ڈال دیتے ہیں، بزرگوں کا لکھتے ہیں تو را ہا ڈال دیتے ہیں، کسی صحابی کا نام لکھنے لگے تو را دار ڈال دیتے ہیں۔ بھئی کیوں ڈالتے ہو؟ کہتے ہیں جی ورقہ تھوڑا لگے، جگہ بچ جائے۔ یار یہ پکیزہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے اور تو ورقے بچا رہا ہے۔ پورا لکھیں، رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا لکھیں۔ اس کو علماء نے منع فرمایا ہے کہ ایسے لکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں اللہ کے ساتھ بندے کا جو رشتہ ہے وہ بندگی کا رشتہ ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ اللہ تو اولاد سے پاک ہے، اللہ شریک سے پاک ہے، ہمسر سے برابر سے پاک ہے، اس کے علاوہ ہماری اور کوئی رشتہ داری اس سے نہیں ہو سکتی یا کوئی اور نام نہیں لے سکتے۔ یہی رشتہ ہے جو اللہ اور ہمارے درمیان ہے، وہ ہے بندگی کا رشتہ۔ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی بندگی یعنی عبادت کرنے والے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم ساجد ہیں، وہ ہمارا مسجود ہے۔ یہ رشتہ ہے، اور یقین مانیں یہ بڑا کمال کا رشتہ ہے۔ بندگی کا رشتہ نا بڑا کمال کا رشتہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لفظ کو ہی بڑا پسند فرمایا، بلکہ اپنے لیے باقاعدہ اختیار فرمایا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے نا مجھے اختیار دیا کہ اے محبوب
اگر تو چاہے تو تجھے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت نہ عطا کر دوں، تو بادشاہ بننا پسند کرے تو تجھے بادشاہ بنا دوں، اور اگر تو چاہے تو بادشاہت کے ساتھ جو ہے، نبوت کے ساتھ جو ہے وہ بندگی عطا کر دوں، بندہ بننا۔ تو اللہ کے سونے محبوب فرماتے ہیں میں نے کہا میرے پاک مولا مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے بندگی اور نبوت عطا فرما دے۔ کتنا حسن ہے ان الفاظوں میں یار، کتنی لذت ہے کہ آمینہ کے لال نے اختیار کیا فرمایا؟ بندگی کو اختیار کیا۔ بندہ بندگی سے ہے، ہم بندے ہیں تو اس کا مطلب کیا کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اسی کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ اور یقین مانے بندہ بندگی سے بنتا ہے، اور بندگی کے اندر بڑی لذت ہے، بڑی لذت ہے بندگی کے اندر۔ ہم تو محسوس نہیں نہ کرتے اس لذت کو، اور اس طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے، وگرنہ مقام بندگی میں بڑی ہی لذت ہے۔ کیوں ساری ساری رات بزرگان دین کھڑے ہو کر ہی کوئی رکوع کے اندر، کوئی سجود کے اندر ہی گزار دیتا، اور رات گزرنے کی خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ وجہ کیا؟ وہاں لذت آ جاتی تھی، عبادت میں لذت آ جاتی۔ بلکہ حضرت شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ چھوٹے بچے ایک مجذوب کو پتھر مار رہے ہیں، اور اس کا سر اور چہرہ جو ہے وہ لہو لہان ہوا ہے اور شدید قسم کا زخمی ہے۔ میں نے بچوں کو ڈانٹا، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا شبلی ہمیں چھوڑ دو، یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے اور اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، اور یہ تو کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھ لینا سوائے آقا کے کسی اور کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں میں نے بچوں کو ڈانٹا، بچے چلے گئے، تو میں اس مجذوب اس درویش کے پاس گیا تو وہ مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگے اور شکریہ ادا کیا اور بولے شبلی یہ بچے کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت شبلی کہتے ہیں میں نے ساری بات سنا دی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، کہتے ہیں کیا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ حضرت شبلی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو چیخ ماری زور سے اور رونے لگ گئے، اور روتے روتے کہنے لگے شبلی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اسے بڑا سکون ملتا ہے، اسے بڑا سکون ملتا ہے، یہاں تک کہ اب میری کیفیت یہ ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اگر اللہ کی ذات مجھ سے چھپ جائے تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یہاں اللہ کی ذات سے مراد انوار و تجلیات، اللہ کی ذات کو تو بظاہر ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور حضرت شبلی کہتے ہیں آخری بات میں نچوڑ نکال دیا ان بزرگوں نے، وہ مجذوب جو تھے میری طرف مسکرا کر کہنے لگے شبلی یار زندگی میں سکون چاہتے ہو؟ ہر شخص سکون کا متلاشی ہے یار، کون چاہتا ہے کہ میری زندگی میں بے سکونی آئے؟ ہر کوئی سکون کا متلاشی ہے اور جگہ جگہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتے میں نے کہا جی سکون تو چاہیے، زندگی میں سکون آ جائے۔ فرمایا پھر اللہ کی بندگی کو اختیار کر لے، تجھے اللہ سکون ہی سکون عطا فرما دے۔ اللہ کی بندگی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، یقین مان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اللہ والی سائڈ پہ آ گیا نا، میں نے مذہبی گیٹ اپ اختیار کر لیا، مذہبی حلیہ اپنا لیا، تو میری زندگی میں رنگینیاں ختم ہو جائیں گی، میری زندگی جو ہے وہ افسردہ ہو جائے گی، اس میں خوشی نہیں رہے گی۔ یقین مانے جتنی خوشگوار زندگی اللہ کے ولی کی ہوتی ہے کائنات کے اندر کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے۔ بڑی پرسکون زندگی،
بالکل ٹینشن فری ہوتا ہے. ہم تو ڈپریشن کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. یہ ایسا بڑھتا ہوا مرض ہے کہ روزانہ کئی لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن اللہ کے ولی جو ہے اس چیز سے پاک ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ تو سوال بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں عجیب سا لا یعنی سا خوف ہے, سب کچھ ہے, دولت بھی ہے, فرما بردار اولاد بھی ہے, لیکن سکون نہیں ہے دل کے اندر. بھائی سکون کیسے ملے گا؟ سکون تو اللہ نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا دولت اور اولاد کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا نہیں, دلوں کا چین تو اللہ کی یاد میں ہے. بھائی تو نے غلط جگہ سکون کو تلاش کیا ہے. تو کہاں سکون کو تلاش کرتا ہے؟ کبھی کلب کے اندر, کبھی یاروں کی محفل میں بیٹھ کر, کبھی میٹھی رسیلی باتیں کر کے, کبھی طرح طرح کے انداز اپنا کر تو سکون کا متلاشی ہے, سکون ڈھونڈتا ہے. تجھے سکون نہیں ملے گا. سکون اسی وقت ملے گا جب تو آمینہ کے لال پر درود پڑے گا اور قرآن کی تلاوت کرے گا. یہ سکون کے ذرائع ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ یاد رکھیں عبادت اصل ہے. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک اس کی روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے. ہر چیز کا تقاضا ہے. جسم کا تقاضا آپ سمجھتے ہیں, جب بھوک لگتی ہے تو بھائی کھانے کی طلب ہے, اور پیاس بھی لگتی ہے, یہ جسم کا تقاضا ہے. یہ جسم کے تقاضے, پھر کھانا کھایا اور پانی پیا تو پیشاب آ جاتا ہے, یہ بھی جسم کا تقاضا ہے. پیشاب رک جائے تو کتنی تکلیف, کھانا نہ ملے تو پھر تکلیف, پیاس کے اندر پانی نہ ملے تو پھر تکلیف. آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کریں گے. پیشاب آیا تو بندے کی طبیعت جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے, چہرے کا رنگ بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے. جڑا بندہ کدی مسجد چ نہ آیا وہ بھی پیشاب کرنے مسجد چ آ جاتا ہے. کیوں کرا یار وہ بس. یہ جسم کا ایک تقاضا تھا. اسی طرح روح کا بھی تقاضا ہے. سکون اور بے سکونی کا جو تعلق ہے وہ روح کے ساتھ ہے. اللہ کے سونے محبوب نے فرمایا ہے روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. جب تم اللہ کا ذکر کرتے رہو گے اللہ تمہیں سکون عطا فرماتا رہے گا. یہ سکون کے ذرائع ہیں بھائی, بندگی کو اختیار کرنا. اب انسان یاد رکھے جتنی زیادہ بندگی کرے گا نا, جتنی زیادہ عبادت کرے گا اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ سکون عطا فرمائے گا, اتنا زیادہ سکون ملتا چلا جائے گا. لیکن اب تو لوگ عبادت سے بھاگتے ہیں, یقین مانیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ عبادت سے بھاگتے ہیں. اب تو نماز نہ پڑھنے والے اللہ کے ولی ہیں, اور جس سے پابندی نہیں نہ ہو سکتی کوئی, وہ ملنگ ہے. وہ ملنگ ہوگا جی, یہ ملنگ ہے. عبادت سے دور بھاگنا ہے نا, عبادت سے منہ موڑنا ہے, بندگی سے منہ موڑنا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ مجذوب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں مجذوب ایک ولایت کا درجہ ہے, لیکن سب سے چھوٹا درجہ ولایت کا. مجذوب وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے, اسے سمجھ بوجھ نہیں ہے, شریعت کا قلم اس سے اٹھ جائے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں مجذوب نہ بن, اللہ کا وہ دوست بن جو اپنی عبادت بھی کرتا ہے اور لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے. ہم تو مجذوب کے پیچھے ہیں. فرمایا جب عبادت بڑھتی ہے نا, بندگی بڑھتی ہے, یہاں تک کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, اللہ اسے اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتا ہے. کس میں شامل فرماتا ہے؟ اللہ اکبر. ذرا ایک مرتبہ تصور کر کے یہ لفظ بولیں کہ کس کا دوست بن رہا ہے. کس کا دوست؟ اللہ کا دوست. یار جس کے لینے میں ہی اتنا مزہ آ رہا ہے, اب نام لینے دل میں لذت محسوس ہوتی ہے, تو جو اللہ کا دوست ہے اس کی زندگی کتنی پرسکون ہوگی. پھر صحیح بخاری اور مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں بھائی. خدا آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا کہ
حدیث قدسی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ ہمیشہ میرے نزدیک نفلی عبادت سے ہوتا ہے، یتقرب الی بالنوافل، نفلی عبادت کثرت سے کرتا ہے، فرض کی بات نہیں کرتا، فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، نفلی عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا نفلی عبادت اس قدر زیادہ کرتا ہے، اس قدر زیادہ کرتا ہے، اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر اعلان فرماتا ہے۔ اب اللہ کا اعلان، اللہ کیا اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لوگوں سنو، اب یہ خاص بندہ ہو گیا ہے، اس کا ہاتھ نہیں، اب یہ میرا ہاتھ ہے، اس کی آنکھیں نہیں، اب یہ میری آنکھیں ہیں، اس کا بولنا اس کی زبان نہیں، یہ میری زبان ہے، اس کے پاؤں نہیں، اب یہ میرے پاؤں ہیں۔ کتنا قرب اللہ نے بیان فرمایا، کتنی محبت کا اظہار فرمایا کہ جب انسان بندگی کے مقام کو پاتا ہے پھر اس کی لذت اٹھاتا ہے، اس کے اندر زندگی گزارتا ہے، تو یقین مانے اس کی زندگی بڑی بہتر زندگی ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کتنی بندگی کریں؟ سرکار نے سمجھایا کہ بندگی کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کتنی بندگی کریں اور کیسے کریں، ہمیں بتائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خلوص کے ساتھ وضو کر، اور وضو کر کے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت تو نفل پڑھ، نماز پڑھ۔ جب تو نماز پڑھتا ہے ابھی تیری نماز ختم نہیں ہوتی، اللہ جنت کے لیے تیرے لیے پہلا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یہ ہے بندگی یار، پہلے ہی فیصلہ، جنت کا فیصلہ اس کے لیے ہو گیا ہے۔ اب جو بندگی کے اندر آگے چلا جائے، آگے بڑھے، ہم ویسے آج کل جو ہمارا معاشرہ، ہم ایسے لوگ ہیں کہ محفل میں 6 گھنٹے بیٹھے رہیں گے لیکن 5 منٹ کی نماز نہیں پڑھتے ہم۔ یہ ایسا ہوتا ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ محفل ہو رہی ہے جناب، بڑے ذوق شوق سے لوگ بیٹھے ہیں جناب، بیٹھے ہیں، اذان ہوئی ہے، اب نماز کا ٹائم ہے تو مسجد سے باہر نکلیں گے، یا یہ ہے کہ پروگرام بعد میں بھی ہے، نماز کے بعد بھی جناب لنگر تقسیم ہوگا یا بعد میں کچھ دعا ہوگی، تو باہر چلے جائیں گے، جا کے سگریٹ وغیرہ پئیں گے، سگریٹ وغیرہ پی کر دیکھا نماز ختم ہو گئی واپس آ جائیں گے۔ یہ انداز، ہم عبادت سے بھاگتے ہیں، بندگی سے بھاگتے ہیں۔ بلکہ مولانا روم نے بڑا انداز بھی بیان فرمایا، یہاں ایک مثال دے کر بھی سمجھایا کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی نماز تو پڑھتے نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس تو بڑا مال ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، جائیدادیں ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس تو، لیکن نماز نہیں وہ پڑھتے، پھر یہ کیوں چیزیں دی گئی ہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں اس بندے کی مثال اس جیسی ہے کہ کوئی کسی کے گھر جائے، کسی چیز کا مطالبہ کرے تو وہ بندہ جو نا کہ یہ سارا کچھ لے لے اور میرے گھر سے دفع ہو جا، آئندہ میرے گھر نہ آنا۔ فرمایا اس کی مثال بھی ایسی ہے، اللہ اس کو سارا کچھ دے دیتا ہے، فرماتا ہے جا تو دنیا کی الجھنوں میں الجھ جا لیکن میرے گھر میں نہیں آنا اور نہ ہی مجھے سجدہ کرنا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں یار میں نے بتایا نا، ہماری جو الف سے لے کر یا تک سوچ گھومتی ہے اس کا مدار ہی صرف پیسہ ہے۔ بھائی پیسہ ہے تو جناب یہ خوشحالی ہے، یہ سب کچھ ہے، اس پر اللہ کا کرم ہے اور بڑا فضل ہے۔ ہم عبادت اور بندگی سے دور بھاگتے ہیں۔ ابھی رات کی بات ہے، ایک بندہ آیا کہنے لگا جی وہ نا میرا بچہ بڑا ضد کرتا ہے، اس کو دم کر دیں آپ۔ میں نے کہا یار ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ تو پھونک مار دیا کرے تیرے بچے کو شفا مل جائے۔ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا بتا دیں جی حضرت۔ میں نے کہا اس طرح کیا کر، 5 ٹائم نماز پڑھ کے نا اپنے بچے کو پھونک مار لیا کر، دم کر لیا کر، تیرا بچہ ضد نہیں کرے گا۔ بچے کی انگلی پکڑ کر نا منہ لٹکا کر، اوے آ جا چلیے مولوی صاحب نے دم نہیں کرنا۔ میں کمال ہے یار، دم تعویذ اس کے لیے ہم گھنٹوں بھی بیٹھے رہیں گے اور انتظار بھی کریں گے اور کوشش ہوگی مولوی صاحب کو ایسا وظیفہ دے دینا بلے جناب، میں ادھروں وظیفے دا بٹن دباواں ادھروں گڈی آ جائے، ادھر وظیفہ پڑھاں تو ادھر دولت دے انبار لگ جان۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔
آپ مسلمان ہیں، کم از کم اسلام کا مزاج تو سمجھیں یار. میں جس مذہب سے تعلق ہے مجھے اس کے مزاج کا پتہ ہونا چاہیے، اس کا کلچر مجھے معلوم ہونا چاہیے. میں اپنے انداز سے ہی جینا شروع کر رہا ہوں، اپنے ہی انداز اپنا رہا ہوں، اور اسلام کی مجھے کوئی خبر ہی نہیں ہے. حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے. آپ ان کے بیٹے ہیں حضرت یوسف. حضرت یوسف بیان کرتے ہیں میرے والد کی نا حضرت ابو دردہ سے بڑی گہری دوستی سی، اور آپس میں ملنا جلنا بیٹھنا بڑا یارانہ تھا، آپس میں بڑی گہری دوستی. میرے والد کا انتقال ہوا تو میں حضرت ابو دردہ کے پاس گیا تاکہ ان کی عیادت کروں، اور وہ صحابی رسول بھی ہیں، برکتیں لوں. کہتے ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ شدید بیمار تھے، نزع کے عالم یعنی موت والی کیفیت میں تھے. میں نے سلام کیا تو جواب دیا اور کہا بھتیجے خیر سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی آپ میرے والد کے دوست ہیں، اور میں نے یہ سوچا کہ جا کر آپ کی عیادت کر کے آؤں تاکہ میرے والد کی روح قبر میں خوش ہو. اور ساتھ ہی میں نے عرض کی کہ چچا جان مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، چچا جان مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے چاچا جی میرے نام کوئی پلاٹ ہی لا دیو تسی مرن لگے ہو. ہم نے تو بات ہی دولت کی کرنی ہے، اور اختتام بھی دولت پر ہے. کیسی شان تھی ان لوگوں کی، کوئی نصیحت فرما دیں. فرمانے لگے بیٹا میں جس مرحلے کے اندر سے گزر رہا ہوں یہ وہ مرحلہ ہے کہ بڑے بڑے جھوٹے لوگ بھی یہاں سچ بولتے ہیں. موت کے وقت نا بڑے بڑے جھوٹے لوگ بھی سچ بولتے ہیں. سن میرے بیٹا اپنی زندگی میں کبھی بھی سجدہ نہ چھوڑنا. میں نے کہا چچا جی سجدہ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ بڑی تاکید آپ نے فرمائی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میں صحابی ہوں نا بیٹا، سرکار کا صحابی ہوں، ابو بکر کا مشیر اور عمر کا بھی مشیر رہا ہوں. سن میں نے خود سرکار سے یہ بات سنی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. کس کے قریب ہوتا ہے؟ رب کے قریب ہوتا ہے. کس کے؟ رب کے قریب ہوتا ہے. یار بندہ اللہ کے قریب کس وقت؟ سجدے کی حالت میں. اسی لیے تو مفہوم حدیث بھی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاتا اور اس سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں، پھر اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. جینے کا انداز سیکھیں یار، بندگی کے انداز سیکھیں. حضرت اخنس بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی بزرگ ہیں. تابعی اس کو کہا جاتا ہے جس نے صحابی کی صحبت پائی ہو. آپ کہتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں جا کر مسجد اقصیٰ کی جو فلسطین میں ہے اس کی زیارت کروں. با برکت مسجد ہے، با برکت مقام ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر خیر ہے. کہتے میں مسجد اقصیٰ گیا، میں نے دیکھا ایک سائیڈ پر ایک کونے میں نا ایک نورانی چہرے والے بزرگ نا نماز پڑھتے ہیں اور لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، اور سجدے بھی بار بار کر رہے ہیں. نماز بھی پڑھی اور نماز کے علاوہ بھی سجدے کر رہے ہیں، لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ یار لمبے لمبے سجدے، نماز بھی پڑھی اور نماز کے علاوہ بھی لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں. میں قریب گیا، میں نے جا کر سلام کیا. میں نے کہا حضرت ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تو رونے لگ گئے. میں نے کہا حضرت میں نے کوئی بری بات تو نہیں کی، اگر آپ کا دل دکھا ہو تو میں جو ہے وہ معذرت کرتا ہوں. تو پھر رونے لگ گئے. تھوڑی افاقہ ہوا تو فرمانے لگے میں صحابی ہوں، میں صحابی ہوں، اور میں نے خود آمینہ کے لال سے یہ سنا ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اس کا گناہ بھی مٹا دیتا ہے، اس کو نیکی بھی دیتا ہے اور اس کا درجہ بھی بڑھا دیتا ہے. ایک سجدہ اور 3 فائدے ہیں. اور یہ فرما کر پھر رونے لگ گئے. کہتے ہیں حضرت اخنس
کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ باندھے, میں نے کہا بابا جی آپ رونے لگ گئے ہیں, بات بات پر رونا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر میرے دل کے اندر بھی کچھ کیفیت سی داخل ہو رہی ہے. آپ کا نرم دل ہے, آپ ہیں کون؟ کہا ان بابا جی نے میری طرف دیکھا, کہا میں سرکار کا صحابی ابو ذر غفاری ہوں, اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ اپنی ساری زندگی سجدوں کے اندر گزارنی ہے. ساری زندگی سجدوں کے اندر گزارنی ہے. ہمارے یہاں میں نے بتایا نا کہ ہم تو عبادت سے دور بھاگتے ہیں, بڑی بڑی دور. اور آج کل میلاد کا موسم آنے والا ہے, محافل کا انعقاد ہوتا ہے. پھر پتہ کیا ہوتا ہے, جو نقیب محفل یا نعت خوان ہوتے ہیں نا, وہ ساری محفل کو جنتی کروا کے اٹھتے ہیں. بس آپ نعرہ لگا دیں, ہاتھ اٹھا لیں, آپ جنتی ہیں, آپ بخشے بخشوائے ہیں. اور جن کو اللہ کے رسول نے بخشوانا ہے ان کے بارے میں سنے سرکار نے کیا فرمایا ہے. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی عادت تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرایا کرتے تھے ہر روز تہجد کے وقت, کہ ساری رات آمینہ کے لال کے دروازے پر بیٹھے رہنا ہے برتن لے کر کہ کب سرکار بیدار ہوں اور میں سرکار کو وضو کراؤں. کتنی محبت ہے یار. یہاں ہم نے رمضان کے اندر 27ویں کی رات جاگنی ہوتی ہے, اور صبح سارا دن ستا رہنا پائیں, ساری رات جاگے نہیں سا. یہ محبت تو دیکھیں ذرا صحابہ کی, کہ ہر روز کا یہ عمل ہے. پانی لے کر وہاں بیٹھے رہنا ہے, سرکار نے بیدار ہونا ہے اور اٹھ کر وضو کرنا ہے. کہتے ہیں ایک دن سرکار بیدار ہوئے, وضو کرنے لگے تو فرمایا ربیعہ یار تو روزانہ یہاں آتا ہے, روزانہ مجھے وضو کراتا ہے, مانگ نا آج تو کیا مجھ سے مانگنا چاہتا ہے. کہتے ہیں پھر میں نے بھی سب سے قیمتی چیز مانگی. صحابی کیونکہ سرکار کی تربیت یافتہ صفا کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے تھے, سب سے قیمتی چیز مانگی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جنت اور جنت کے اندر آپ کی رفاقت, مطلب آپ کے اور میرے مکان کی دیوار سانجھی ہونی چاہیے. جنت میں یہ کیفیت ہونی چاہیے. سرکار مسکرائے اور فرمایا ربیعہ جا, تمہیں دی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کہتے ہیں سرکار نے فرمایا جا دی, اور ساتھ ہی ارشاد فرمانے لگے ربیعہ ایک بات ساری زندگی یاد رکھنا. کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا ساری عمر جو ہے سجدوں کے اندر گزارنا. جب تم ساری عمر سجدوں کے اندر گزارو گے تو پھر جنت کے اندر تمہیں اپنا پڑوس بھی عطا فرما دوں گا. جنہیں سرکار نے بخشوانا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے سجدے کرنے ہیں, اور جو 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے محفل میں گیا ہے اور ساری عمر نماز نہیں پڑھنی, وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں بخشوایا سا, میں تے پیر صاحب دی محفل چ گیا سا. کیا انداز ہے یار, کہاں بھٹک رہے ہیں. اللہ کے رسول نے صحابہ کو نماز نہیں معاف کی. میں نے بتایا نا ہم عبادت سے دور بھاگتے ہیں. جو عبادت نہیں کرنا چاہ رہا ہم اسے نماز نہیں پڑھتا, ہم اسے اللہ کا ولی. جس سے پابندی نہیں ہو رہی, جس کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے, وہ ملنگ ہو گیا ہے. بھئی کیا تماشا ہے, یہ دین ہے, اور دین آمینہ کے لال کے بتائے ہوئے اصولوں کا نام ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں, کس طرف بھٹک رہے ہیں. نماز چھوڑ کر, بندگی کو چھوڑ کر ہم اپنے انداز سے جو ہے وہ سب کچھ بنا رہے ہیں. مومن مسلمان عبادت کو چھوڑ کر نا, بندگی کو چھوڑ کر دوسرے ذرائع سے شاید برکت لینا چاہ رہا ہوتا ہے. تویز میں برکت مل جائے, دم میں برکت مل جائے. بھائی پہلے اپنے آپ کو تو درست کر لے, اپنے آپ کو مقام بندگی میں لے کر آئیں. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. آمین.